اس محفل کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے۔ بے شک ہے۔ اور دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ واہ واہ۔ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی دفعتا من المنالی، یعنی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہ بلند بالا مقام عطا فرمایا ہے، میں اپنی مقصودہ آرزوؤں کو پا لیتا ہوں۔ دوسرے شعر میں بغداد کے دولہ ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشد فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی بدباطل سے تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں لڑائی کے وقت سخت ثابت قدم رہنے والا ہوں اور دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم قادری ہیں اور قادریوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا چلو۔ جو لوگ قادری ہیں، جو لوگ سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے اپنے نصیبے پر ناز کرے، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قادری غلاموں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا چلو۔ حضرت سہل بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی سرزمین سے غائب ہو گئے، لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملے، جب تلاش کرتے کرتے لوگ تھک گئے تو ایک نئی آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بغداد کے دولہ کو دریائے دجلہ کے کنارے تلاش کرو۔ اب لوگوں کی ایک بھیڑ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے بغداد کے دولہ پانی پر چلتے ہوئے ان کی جانب تشریف لا رہے ہیں، اور جب بغداد کے دولہ پانی پر چل رہے ہیں تو جو مچھلیاں ہیں بہت سی مچھلیاں آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، اور صرف سلام کا نذرانہ نہیں پیش کر رہی ہے بلکہ آپ کے پیروں کو بھی بوسہ دے رہی ہے، آپ کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دے رہی ہے۔ بغداد کے دولہ تشریف لا رہے ہیں، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے غیب سے ایک ہرے رنگ کا مسلح نمودار ہوا ہے، جس مسلح پر دو لائنیں لکھی ہوئی تھی، ایک طرف لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، وہ مسلح دریائے دجلہ کے اوپر آسمان اور زمین کے بیچ میں اس طرح سے بچھا دیا جاتا ہے جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور تسلیم کا تخت بچھا جاتا تھا۔ اب تمام لوگ اور جنات و انسان اس کی جانب دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی غیب سے نمودار ہوتا ہے جس کے پروقار چہرے پر حیبت اور جلال کے آثار نمایاں ہیں، لوگوں پر عزت کا عالم طاری ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگوں کے جسموں میں جان نہیں ہے۔ بغداد کے دولہ آگے بڑھے ہیں، اس مسلح کے پاس پہنچے ہیں اور مسلح کے پاس پہنچ کر کے آپ نے امامت فرمائی ہے، تمام لوگوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا کیا ہے۔ جب بغداد کے دولہ تسبیح اور تکبیر کرتے تھے تو تمام لوگ اور آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح اور تکبیر کہا کرتے تھے۔ جب بغداد کے دولہ حمد الہی کہتے کرتے تھے تو آپ کی مبارک زبان سے ایک سبز رنگ کا نور نکلتا تھا اور آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ ذرا سوچئے کیسی نماز تھی وہ اور کیسے خوش نصیب تھے جن کو اس نماز میں حاضری کا موقع ملا تھا، جو اس نماز میں حاضر تھے۔ بغداد کے دولہ امامت کر رہے ہیں، تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بغداد کے دولہ نے جب نماز مکمل کی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے اللہم انی اسألک بحق محمد حبیبک وخیر من خلقک وابائک انک لا تقبض روح مریدی ولا دوابی الا علی توبت۔ بغداد کے دولہ نے بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کیا ہے، اور مولا میں اپنے جد امجد جو تیرے محبوب ہے اور مخلوق میں سب سے بہتر ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا جتنے میرے مرید ہیں اور جو میری
پناہ میں آ گئے ہیں، مولا اس وقت تک ان کی روح کو قبض نہ کرنا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، مولا اس وقت تک ان کو موت نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں جب بغداد کے دولہ دعا مانگ رہے تھے تو آسمان کے فرشتوں کی ایک جماعت آمین کہہ رہی تھی، جس کو ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اگر دعا مانگنے والا ولیوں کا تاجدار ہو اور آمین کہنے والے فرشتوں ہو تو دعا قبول کیوں نہ ہوگی۔ جب بغداد کے دولہ نے دعا کیا ہے، جب بغداد کے دولہ نے درگاہ مولا میں عریضہ پیش کیا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے، مبشروں کا آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو بغداد کے دولہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ بغداد کے دولہ نے اپنے مریدوں کے بارے میں اللہ سے ضمانت حاصل کر لی ہے کہ جو بھی آپ کا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اے رسائیون بلا تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید حق دہر ہے مولا تیرا۔ اور بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں بہن السر میں ہے جو بہن الاسرار میں ہے، اس الکوار مریدوں میں ایسا تیرا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں پر صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح میں پیسہ ہی صحیح اے تو کریمہ تیرا۔ میں نے اشیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے سوالات تو کافی ہے اشارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی عامر رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگوں کو آ رہی ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بس میرا وقت ہو گیا ہے، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کا بھی بیان ہونا ہے۔ الحمدللہ ہم قادری اور قادریوں کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ بغداد کے دولہ نے فرما دیا ہے، کیا فرما دیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اس کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جائے گی جو وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اور توبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج جو ماحول چل رہا ہے، آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعرہ تو لگاتے ہیں ہم غوث اعظم کے چاہنے والے، نعرہ تو لگاتے ہیں ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں یہ نعرہ ہی ہے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں کا محب ہوتا ہے وہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا، نمازوں کو ترک نہیں کرتا، خلاف شرع کام نہیں کرتا۔ اور دیکھو بریلی کے تاجدار کیا ذہن دے رہے ہیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں اے لوگوں اگر دنیا میں بھی امن و امان چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی اپنی گردنوں میں سرکار غوث اعظم کی غلامی کا سچی غلامی کا پٹا اپنی اپنی گردنوں میں ڈال لو۔ اے بریلی کے تاجدار اگر ہم سرکار غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنی اپنی گردنوں میں ڈالیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگھیں نہیں مارے جاتے، کہاں نہیں مارے جاتے ہیں؟ نہ تو دنیا میں مارے جاتے ہیں، نہ تو قبر میں مارے جاتے ہیں، اور نہ حشر میں مارے جائیں گے۔ اس نشانی کے جو سگھیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ ہے
مسلمانوں سچے غلام غوث اعظم بننے کی کوشش کرو. اگر تم سچے غلام غوث اعظم بن گئے یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. اور دیکھو بریلی کے تاجدار کیا فرما رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں, بارگاہ غوثیت میں عریضہ پیش کر رہے ہیں. اے بغداد کے دورہا, اے بغداد کے دورہا, نظام اے بغداد کے دورہا, نظام گور میں میزا پہ سرے پل پہ کہیں, نظام گور میں میزا پہ سرے پل پہ کہیں, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا. عریضہ پیش کرے بغداد کے دورہا, اے بغداد کے تاجدار, اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کی بارگاہ میں احمد رضا فریاد کر رہا ہے. جب جاگری کا وقت ہو, جب روح کو قبض کیا جائے, اللہ اکبر, وہ جاگری کا وقت کہ انسان کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہے. لیکن بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں, اے بغداد کے دورہا, جب جاگری کا عالم ہو, جاگری کا وقت ہو, اس وقت بھی میرے ہاتھوں سے آپ کا دامن نہ چھوٹے. اور جاگری کے وقت ہی نہیں بلکہ ارشاد عریضہ پیش کرتے ہیں, جب ہمیں نہلا دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے اور قبر کے حوالے کر دیا جائے, وہ قبر جو وحشتناک ہوگی, وہ قبر جس میں تاریکی ہوگی, اے بغداد کے دورہا وہاں بھی آپ کا دامن کرم چھوٹنے نہ پائے. اور صرف قبر میں ہی نہیں بلکہ جہاں اعمال تولے جائے اور پل صراط سے جب گزرنا ہو, وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اے بغداد کے دورہا وہاں بھی میں ہمارے ہاتھوں سے آپ کا دامن چھوٹنے نہ پائے. اے بغداد کے دورہا اگر آپ کی نگاہیں کرم ہو گئی تو یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. اے بغداد کے دورہا اگر آپ نے نگاہیں کرم کر دیا تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور قبر میں بھی بیڑا پار ہے اور حشر میں بھی بیڑا پار ہے. اور جب بریلی کے تاجدار نے اتنا عریضہ پیش کر دیا ہے تو آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں, آگے ارشاد فرماتے ہیں, دھوم محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے مگر, دھوم محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے مگر, مطمئن حکم میرے سر پہ ہے پلہ تیرا. عریضہ پیش کرتے ہیں, اے بغداد کے دورہا میدان محشر میں بہت کڑی دھوپ ہوگی, ایسی دھوپ ہوگی کہ لوگوں کی جان کو جلا دے گی, لوگوں کی جان کو پگھلا دے گی. سورج سوا نیزے پر ہوگا, لوگوں کے پسینے کا حال یہ ہوگا, کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کو ایسا پسینہ ہوگا, اتنا پسینہ ہوگا کہ اس پسینے میں غوطہ لگائے گا. لیکن بغداد کے دورہا عریضہ پیش کر, لیکن بریلی کے تاجدار عریضہ پیش کر رہے ہیں, اے بغداد کے دورہا اگر آپ کی نگاہیں عنایت ہوگی, اگر آپ کی نگاہیں کرم ہوگی تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میدان محشر کی دھوپ بہت کڑی ہوگی لیکن ہمارے سروں پر آپ کے دامن کرم کا سایہ ہوگا, ہمارے سروں پر آپ کے دامن رحمت کا سایہ ہوگا. اور جس کے سر پر آپ کے دامن کرم کا سایہ ہوگا اسے میدان محشر کی دھوپ ستائے گی نہیں, اسے میدان محشر کی دھوپ پریشان نہیں کرے گی. اس لیے اے مسلمانوں, اگر دنیا میں بھی وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, قبر میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو غوث اعظم کی سچی غلامی اختیار کرو. تم غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو گے تو تم بھی پکار کر کے کہو گے, خدا کے فضل سے ہم پر ایسا یا غوث اعظم. تم دنیا والوں سے کہو گے, اے دنیا والوں ہمیں بے سہارا نہیں سمجھنا, اس لیے کہ ہمارا سہارا تو بغداد کے دورہا جو بغداد میں موجود ہے وہ ہے. آپ کہو گے خدا کے فضل سے ہم پر ایسا یا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اگر کوئی آپ کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو آپ کہو گے ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ ہماری لاش کے جو محافظ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کے دورہا ہے. اور پھر تم کہتے ہوئے نظر آؤ گے ہماری لاش جس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. یہ تو دنیا کا عالم ہے. کل جب میدان محشر کا دن ہوگا اور فرشتے تمہیں جنت میں جانے سے روکیں گے, تم کہو گے اے فرشتے ہمیں جنت میں جانے سے کیوں روک رہے ہو, تو فرشتے کہیں گے کیوں روکے, آخر تم ہو تم کہو گے فرشتوں اگر کہ ہم خطا کار ہیں, اگر کہ ہم اسیاشار ہیں, لیکن دیکھو
ہو، ہمارے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، ہم غلام غوث اعظم ہیں، اس کو تم فرشتوں سے بھی کہو گے، فرشتوں روک میں کہو گے ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو تو سرکار غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لو، نہ تو دنیا میں مارے جاؤ گے اور نہ تو قبر میں مارے جاؤ گے اور نہ تو حشر میں مارے جاؤ گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سبوں کو سرکار غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت میں جلائے اور اپنے محبوبوں کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔